بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی بحث کا کچھ رہ گیا تھا، اس کا تدبیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر شعر پڑھ لیں گے. والاصل فی الاخبار ان تؤخر. اصلاً قاعدہ یہ ہے کہ اخبار مبتدا سے مؤخر ہونا چاہیے، مؤخر کیا جائے. لأنها وصف فی المعنى للمبتدعات فحقها التاخير كالوصف. کیونکہ یہ جو اخبار ہے، اخبار کیا ہے؟ مبتدا کے لیے صفت کے منزلت پر ہے، یعنی مبتدا موصوف ہے، یہ اخبار اس مبتدا کے لیے صفت ہے معنی کے اعتبار سے. اچھا، جب یہ اخبار صفت ہے مبتدا کے لیے تو صفت اپنے موصوف سے مؤخر ہوتا ہے، لہذا اخبار بھی مبتدا سے مؤخر ہونا چاہیے. اچھا، یہ صفت اور خبر میں کیا فرق ہے؟ صفت اور خبر میں تین چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں: حال، خبر، صفت. حال، خبر، صفت. اچھا، حال ذوالحال کے لیے ثابت ہوتا ہے، خبر مبتدا کے لیے ثابت ہوتا ہے، صفت موصوف کے لیے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، حال مبتدا کی کیفیت کو بیان ذوالحال کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اچھا، اب یہ صفت اور خبر میں فرق ہے کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ دقت کر لے مطلب کو. اچھا، فرض کر لے اگر کوئی شخص ہے وہ عالم ہے، محلے میں ایک شخص ہے، فرض کر لے زید، اور زید عالم ہونے کے بارے میں آپ کو پتا ہے، علم ہے. اچھا، مخاطب کو بھی پتا ہے یہ زید جو ہمارے محلے میں ہے وہ عالم ہے. زید کیا ہے؟ عالم ہونے کے بارے میں اس کو پتا ہے، مخاطب کو، متکلم کو بھی پتا ہے. ٹھیک. اب کہتے ہو کہ میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید آیا. اچھا، یہ زید کون ہے؟ ممکن ہے مشترک ہو دوسرے افراد کے درمیان، اما عالم ایک ہے، اس کو مخاطب کو پتا ہے. اس علم کے بارے میں علم تھا مخاطب کو. آپ کیا کہتے ہو اس کو؟ میرے پاس زید آیا جو عالم ہے، یعنی زید العالم. یہ عالم زید کے لیے صفت ہے، صفت کی شکل میں لائیں گے، کیونکہ اس عالم کے بارے میں مخاطب کو پتا ہے. مخاطب کو کیا ہے؟ پتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہے کہ زید تو پتا ہے، لیکن زید عالم ہونے کے بارے میں یہ مخاطب کو پتا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا ہے. تو اس وقت متکلم مخاطب سے کہے گا، اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ زید عالم ہے تو کیا کہو گے؟ صفت کی شکل میں نہیں لائیں گے، خبر کی شکل میں لائیں گے، زیدون عالمون کہیں گے. اگر کسی جو مبتدا کے لیے یہ صفت جو ثابت ہو رہی ہے اس کے بارے میں علم ہے مخاطب کو پہلے سے، تو صفت موصوف کی شکل میں لاتے ہیں. علم نہیں ہے تو مبتدا خبر کی شکل میں لاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ ہاں. لہذا کہتے ہیں کہ علم سے پہلے اخبار
اخبار بن جائیں گے. جو بھی اوصاف جس کے بارے میں مخاطب کو علم نہیں ہے وہ کیا کی شکل میں لائیں گے؟ خبر کی شکل میں لائیں گے. جیسے ہی مخاطب کو علم ہو جائے گا وہ اوصاف میں تبدیل ہو جائیں گے. پھر کیا صفت کی شکل میں لاتے ہیں. ہاں یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. ہاں کیونکہ یہ اخبار وصف ہے معنی میں مبتداءات کے لیے. جب مبتداءات کے لیے وصف ہے تو فحقها اس وصف کے لیے حق یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ فحقها اس اخبار کے لیے حق یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے. فحقها یعنی ان اخبار کیا حق یہ ہے کہ مؤخر ہونا چاہیے. کل وصف جیسے وصف موصوف سے مؤخر ہوتا اسی طرح خبر بھی مبتدا سے مؤخر ہونا چاہیے. اچھا وجوب التقدیم لها على المبتدات جائز قرار دیتے ہیں عرب مقدم ہونے کو ان اخبار کا مقدم ہونے کو جائز قرار دے. کس پر؟ مبتداءات پر. کہاں؟ اذ لا ضرر حاصل لذلك مقدم کرنے سے کوئی ضرر حاصل نہ ہو. کوئی ضرر اگر نہ ہو تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا. ضرر کیا؟ ضرر کوئی تجارت میں نقصان ہوتا ہے یا فرض کر لے کوئی کیا ہے سفید تو کالا ہو جاتا ہے یا ابھی کھانا کھایا تو بھوک لگتی ہے اس کو ضرر یعنی کیا؟ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر ایک دوسرے کے ساتھ اشتباہ نہ ہو. اس صورت میں کیا یہ خبر مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں. وفهم من کلامه ان الاصل في المبتدا التقدیم. اچھا دیکھیں کیا کہا؟ خبر مؤخر ہونا چاہیے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مبتدا مقدم ہونا چاہیے. جب خبر مؤخر ہے تو اس کا لازم یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہونا چاہیے. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم ہے کہ مفہوم ایک منطوق یعنی جملہ جو ادا کیا آپ نے وہ جملہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ منطوق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زید مثال کیا ہے؟ ہم یہاں ابھی ہم نے بتا دیا کہ خبر مؤخر ہونا چاہیے. کیا کہا؟ والاصل فی الاخبار ان مؤخر. اس کا منطوق یہ ہے کہ خبر مؤخر ہونا چاہیے. اس عبارت سے ایک مطلب اور سمجھ میں آتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگرچہ عبارت اس پر دلالت نہیں کرتی, اس کے منطوق میں داخل نہیں, لیکن ذہن اس عبارت سے ایک اور مطلب بھی سمجھتا ہے. وہ کیا؟ مبتدا مقدم ہونا چاہیے. یہ لفظ تو منطوقاً اس پر دلالت نہیں کرتا, لیکن سمجھتے ہیں اس عبارت سے ہم. اس کہتے ہیں کیا؟ مفہوم. کہتا ہے کہ وفہم سمجھا گیا کلام مصنف سے, ابن مالک کی عبارت سے اصل مبتدا میں تقدیم ہے. صحیح ہے. اچھا فمنع تقدیم الخبر, منع کرو خبر مقدم ہونے کو. حین یستوی الجزعان جب دونوں جز برابر ہوں, اور فن و نکرن معرفہ ہونے کے اعتبار سے اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہونے کی صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم ہونا منع ہے. بشرط ان یکون آدمی بیان, بشرط یہ ہے کہ کوئی بیان نہ ہو, کوئی بیان کرنے والی چیز یہاں پر نہ ہو کہ وہ آ کر بتا دے کہ یہ لفظ مبتدا ہے یا یہ لفظ خبر ہے. خبر کے اور مبتدا کے تعین پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ خبر مبتدا سے مؤخر ہونی چاہیے. اچھا پتہ نہیں چلتا نا مبتدا کون سا لفظ ہے, خبر کون سا لفظ ہے, پتہ نہیں چلتا. تو پھر اگر مبتدا مؤخر کرے گی صرف پتہ چلتا ہے. ممکن ہے بعد والا مبتدا ہو, ممکن ہے پہلے والا مبتدا ہو. مقدم کرنے کی صورت میں اشتباہ ہونے کا خوف ہے. مقدم کرنے خبر مبتدا پر مقدم کرے تو کیا ہوتا؟ کیا خوف ہے؟ یہ خبر مبتدا کے ساتھ
اشتباہ. یہ آیا مبتدا ہے یا خبر ہے پتہ نہیں چلتا ہے یا نا. مؤخر کرنے سے کیسے کیا ہے پھر یہ کیا ہے احتمال دور ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی احتمال تو ہے, ممکن ہے بعد والا خبر ہو, ممکن ہے پہلے والا خبر ہو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اچھا, کہا کہ جہاں پر اشتباہ ہونے کا خوف ہو تو مقدم نہیں کرو, مؤخر کرو. مقدم کیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا لفظ مبتدا ہے, جو پہلے آیا یہ مبتدا ہے یا بعد میں آیا وہ مبتدا ہے. ٹھیک, یہی احتمال تو مؤخر ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں اچھا, مطلب یہ ہے کہ رتبہ قرینہ بنتا اس صورت میں. خبر کا رتبہ مبتدا کے رتبے کے بعد ہے, مبتدا کو رتبہ خبر سے پہلے ہے. وہ رتبے سے سمجھ میں آتا ہے جو پہلے آیا ہے وہ مبتدا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی. قرینہ موجود ہو تو وہاں جائز ہے مقدم کرنا, کوئی اختلاف نہیں وہاں پر. ہم وہاں بات نہیں کرتے ہیں. ہم یہ قائمون زیدون کہنا صحیح ہو سکتا ہے. کیوں بات ہے ہم یہ پتہ ہے ٹھیک ہے, قائمون زیدون ٹھیک ہے, قائمون زیدون ٹھیک ہے, قائمون خبر ہے, زید مبتدا ہے. کس نے غلط قرار دے دیا؟ قائمون نکرہ ہے, زید معرفہ ہے. تو اشتباہ تو نہیں ہوتا, دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہو تو اشتباہ کی بات کیا. یہاں پر مولانا نہ ہاں زید دونوں نکرہ ہیں. زید صدیق کا, زید صدیق کا, یہاں کیا ہے؟ زید ہمارا دوست ہے. زید مبتدا, صدیق کوئی قرینہ نہیں ہے مبتدا اور خبر کے تعین پر, صرف رتبہ مقام. مبتدا کا مقام پہلے, خبر کا مقام بعد میں. یہی مقام کہتا پہلے والا مبتدا بعد والا خبر. اچھا, یہ التباس فین. اچھا, کیونکہ اگر مقدم کرے تو یہاں التباس ہوتا ہے مبتدا خبر سے, اس وجہ سے مقدم نہیں کریں گے, پہلے والا مبتدا بعد والا خبر. فَإِنْ كَانَتْ ثَمَّةَ قَرِينَةٌ, اما اگر کہیں پر قرینہ موجود ہوں, مثال مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے, لیکن قرینہ موجود ہے کہ خبر مبتدا پر مقدم ہو گئی ہے, تو وہاں پر مقدم کر سکتے ہیں. تعین خبر پر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس صورت میں خبر مبتدا پر مقدم. یاد کا قوله بنونا بنو ابنائنا, بنونا بنو ابنائنا. اچھا دیکھیں, یہ ایک بنونا ایک اسم ہے, یہ بھی معرفہ ہے. بنو ابنائنا یہ بھی معرفہ ہے, دو معرفہ اسم. اچھا, یہاں پر دونوں میں سے کون سا لفظ مبتدا اور کون سا خبر ہے؟ بنونا خبر ہے, بنو ابنائنا مبتدا ہے. اچھا, یہ تو دونوں معرفوں میں کسی میں مقدم نہیں ہوتی تھی خبر, یہاں کیسے مقدم ہو گئی؟ تاکہ یہاں قرینہ معنوی موجود ہے. قرینہ معنوی موجود ہے. وہ قرینہ اور معنوی کیا ہے یہاں پر؟ یعنی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ آیا یہ کہنا چاہتا ہے اگر ہم نے بنونا کو مبتدا, بنو ابنائنا کو خبر قرار دے تو معنی یہ ہوگا ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری اولاد کی اولاد, یہ صحیح غلط ہے؟ غلط ہے. تو بس بنونا مبتدا نہیں ہے, مبتدا اگر قرار دے تو معنی صحیح نہیں ہوتا. بس بنونا خبر ہے. اگر بنونا کو خبر قرار دے دیا, بنو ابنائنا کو مبتدا قرار دے تو معنی کیا ہوگا؟ ہماری اولاد کی اولاد ہماری اولاد ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ پوتوں کو اولاد کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے دیکھیے. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا, اسی وجہ سے یہاں قرینہ معنوی موجود ہے, اس وجہ سے یہاں خبر مبتدا پر مقدم ہو گئی اگرچہ دونوں معرفہ ہے. ہاں
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوہن ابناء الرجال الاباعد، اما ہماری بیٹیوں کی کیا ہے اولاد، بچے ہیں، پھر وہ دور کے جو مرد ہیں ان کے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہا، ہماری اولاد کی اولاد تو ہماری اولاد ہے، ہماری بیٹیوں کی اولاد ہماری اولاد نہیں ہے، دوسروں کی اولاد ہے۔ ٹھیک قضا یمتنع تقدیم الخبر، اسی طرح ممتنع ہے خبر کو مقدم کرنا، کہاں اذا الفعل الرافع لضمیر المبتدا المستتر کان هو الخبر۔ اچھا، ممتنع ہے خبر کو مقدم کرنا اگر فعل، وہ فعل جس نے رفع دیا ضمیر مبتدا مستتر کو، وہ فعل خبر ہو، ایک مبتدا ہے اس کی خبر، وہ فعل واقع ہوا جس نے مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو رفع دیا ہے، تو یہاں پر یہ خبر اس مبتدا پر مقدم کرنا مانا ہے۔ کون سا فعل خبر واقع ہو گیا؟ یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبر ہے، یہاں تھوڑا سا مجاز ہوئی ہے۔ مبتدا اس کی خبر فعل ہے، کون سا فعل؟ جس کا فاعل ضمیر مستتر ہے اور وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ اچھا، اگر ایسا کوئی فعل خبر واقع ہو تو یہ فعل اس مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتا، خبر یہاں مؤخر کرنا ہوگا، مقدم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس خبر کو جو فعل واقع ہوا ہے خبر اس کو مقدم کرے تو یہ خبر کیا ہے؟ اشتباہ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ مبتدا اشتباہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مبتدا ہے یا فاعل ہے۔ اچھا، مثال زید قام، زید مبتدا قام فعل، اندر ضمیر فاعل ہے، فعل و فاعل جملہ یہ خبر ہے زید کے لیے، اس قام کو زید پر مقدم نہیں کر سکتے، کرے تو کیا ہو جائے گا؟ قام زید، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زید قامہ کے لیے فاعل ہے یا قامہ کے لیے مبتدا ہے، مبتدا ہے، پتہ مقدم نہیں ہے، للالتباس لالتباس المبتدا بالفاعل، مبتدا فاعل کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب مقدم کرنا منع کہا، وہ فعل خبر واقع ہو جس نے ضمیر مبتدا کو رفع دیا، ضمیر مبتدا مستتر کو رفع دے دیا۔ اما اگر فإن رفع ضمیرا بارزا، اما اگر ضمیر بارز کو رفع دے، کون؟ یہ فعل جو خبر واقع ہو گیا اس کا فاعل ضمیر بارز ہے، بارز مستتر کے مقابلے مستتر نہیں ہے، بارز ہے، جاز التقدیم، تو صورت میں خبر مقدم کر سکتے ہیں۔ نحو قاما الزیدانی، کیا ترکیب ہے؟ قاما فعل و فاعل، الف فاعل ہے، یہ جملہ یہ فعلیہ خبر مقدم، الزیدانی مبتدا مؤخر، صحیح ہے، یہاں مقدم ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں اشتباہ نہیں ہے، قاما کا فاعل الف ہے، زیدانی فاعل نہیں ہے۔ یا وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِي ظَلَمُوا، دیکھیں اثر فعل و فاعل خبر مقدم، نجوا مبتدا مؤخر، نجوا کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، صحیح۔ اچھا، یہاں جملہ فعلیہ کیونکہ ضمیر بارز الف واو کو رفع دیا، اس وجہ سے جملہ خبریہ مبتدا پر مقدم ہو سکتا ہے۔ ہاں، اچھا، یہ ایک ترکیب ہم نے کیا ترکیب کیا؟ قام الزیدانی اثر النجوا میں قام فعل و فاعل خبر مقدم، الزیدانی مبتدا مؤخر، اثر فعل و فاعل خبر مقدم، نجوا مبتدا مؤخر۔ لیکن اس میں کوئی اور ترکیب بھی کرتے ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ دیکھیں الزیدانی بدل ہے قامہ کا الف سے، قامہ کا الف ہے، الزیدانی
بدل قاما الف کے بدل، الف سے بدل ہے، جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک. اسر النجوہ میں بھی یہی ہے، یہی بدل قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. الا ایک اور احتمال بھی دے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرو اور قاما کا یہ جو الف اور واو ہے یہ صرف علامت ہے، فاعل بات والا ہے. قاما کے لیے فاعل الزیدانی، اسرو کے لیے فاعل النجوہ. ہاں نجوہ کیا ہے اس کے لیے؟ فاعل ہے. اچھا وہ اکلون البراغیث والے لغت کے مطابق، اکلون البراغیث والے لغت کے مطابق، ہاں یہ ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہے. اچھا یہ اور بھی احتمالات اس آیت کے اندر اور بھی احتمالات ہیں، دیکھیں کتابوں کے اندر. ہاں کتنے مورد ہوئے جہاں پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے تھے، مؤخر کیا جائے. دو بتا دیا نا، دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہو اور قرینہ موجود نہ ہو. دوسری صورت فعل وہ فعل جس نے ضمیر مبتدا مستتر کو رفع دیا ہے. اچھا کذا قیل، اسی طرح کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کذا قیل، اسی طرح کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اگر خبر فعل ہو اور وہ فعل ضمیر بارز کو رفع دے تو خبر مقدم ہو سکتی ہے. یہی کہا نا، کذا قیل کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اگر فعل نے رفع دیا ضمیر بارز کو تو اس صورت میں یہ فعل مبتدا پر مقدم ہو سکتا ہے. یہی کہا. اچھا لیکن وَاعْتَرَضَهُ والدی، اعتراض کرتا ہے اس مطلب کے اوپر میرے والد محترم. کون کہتا ہے؟ سیوطی کہتا ہے کہ میرے والد نے اس مطلب پر اعتراض. کس مطلب پر اعتراض کیا ہے؟ اس مطلب پر کہ اگر فعل نے رفع دیا ضمیر بارز کو تو اس میں مقدم کرنے کو جائز قرار دے دیا، اس پر اعتراض کرتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ اچھا فعل اگر ضمیر کو رفع دے تو اشتباہ ہو جاتا ہے، مقدم نہیں کر سکتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر ضمیر بارز کو رفع دے تو اس صورت میں بھی اشتباہ ہو جاتا ہے. ضمیر فعل نے کس کو رفع دیا؟ ضمیر بارز. ضمیر بارز کو اگر رفع دے تب بھی اشتباہ. جب اشتباہ ہوتا تو ادھر بھی مقدم نہیں ہونا چاہیے، ضمیر بارز کو رفع دینے کی صورت میں بھی. یہ اعتراض کیا ہے سیوطی کے والد نے. وَاعْتَرَضَهُ والدی رحمہ اللہ فی حاشیتہ، اس کے اپنے حاشیے میں. کہاں پر یہ حاشیہ لکھا؟ علی شرح ابن ناظم. اچھا ابن ناظم کی ایک شرح ہے، ناظم کے بیٹے کی ایک شرح ہے. اس شرح پر اس نے حاشیہ لکھی، اس حاشیے پر اعتراض کیا، اس حاشیے میں اعتراض کیا اس مطلب کے اوپر. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض ہے بأن الالف تحذف لالتقاء الساکنین، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. فیقع اللبس بالفاعل، تو بس یہ مبتدا پھر فاعل کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے. کس طرح دیکھیں، قاما الزیدانی، قاما الزیدانی. اگر تو تلفظ کرے صحیح طریقے سے کیا قام الزیدانی. یہ جو قاما کا الف ہے، الف ما بعد کے ساتھ ملنے کی ضرورت میں تلفظ میں تو نہیں آئے گا نا. کس طرح پڑھیں گے؟ قامت زیدانی. یہ قامت زیدانی. آیا قامہ میں الف فاعل الزیدانی اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا ہے، یا قامہ کا فاعل الزیدانی ہے؟ پتہ نہیں چلتا. قامہ تسنیہ کا صیغہ ہے یا مفرد کا صیغہ ہے؟ پتہ نہیں چلتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر بھی اشتباہ ہوتا ہے، مقدم کرنا منع ہونی چاہیے. یہ اعتراض کیا والد گرامی نے. ہاں او قصد استعمالہ الخبر منحصرہ، یا قصد کیا استعمال خبر، اور قصد استعمالہ یا قصد کیا گیا استعمال خبر منحصر، محصور فی، یعنی خبر اگر محصور فی واقع ہو تو اس صورت میں مبتدا مقدم کرنا
معنی ہے. منحصر کا معنی محصورا فی کانما زید شاعر. کیا مطلب؟ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ زید شاعر ہے. یعنی زید کو منحصر کیا کس کے اندر؟ شاعریت کے اندر. زید کوئی عالم نہیں ہے، زید ڈاکٹر نہیں ہے، زید اچھا دوسری کوئی صفت نہیں رکھتا. کیا رکھتا؟ صرف شاعریت میں زید کو منحصر کر دیا. وما زید الا شاعر، نہیں ہے زید مگر شاعر. دونوں میں حضر کا معنی. اچھا اے لیس غیر، کچھ اور نہیں ہے تو کیا ہے؟ شاعر ہے. یہاں پر بھی مقدم نہیں کر سکتے ہیں. فلا یتقدم لعل یتوہم عکس المقصود. مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. اگر مقدم کرے تو کیا یہ توہم ہوگا، مقصود کا عکس، مقصود کا مخالف کیا ہے توہم ہو جائے گا، ذہن میں آئے گا. مقصود کا مخالف کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ زید نہیں ہے مگر اگر شاعر کو زید پر مقدم کرے، زید کو شاعر کی جگہ پر رکھا تو کیا معنی ہوگا؟ ما شاعر الا زید، شاعر کوئی نہیں ہے تو کیا ہے؟ زید ہے. شاعریت کو زید کے اندر منحصر کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ زید کو منحصر کر دیا تھا شاعریت کے اندر. ہاں یہ اکثر مقصود ہو جائے گا. وشذ، اما یہاں پر شاذ ہے کہ خبر محصور فی ہے پھر بھی مقدم ہو گئی ہے. خبر محصور فی ہے پھر بھی مقدم ہو گئی ہے. فیا رب حل الا بک النصر یرتجى علیہم وحل الا علیک المعول. وحل الا، دیکھیں یہ علیہ کا خبر مقدم ہے، معول مبتدا مؤخر. کیا؟ علیہ کا خبر مقدم، معول مبتدا مؤخر. یہاں اصل عبارت یہ ہے وحل المعول الا علیک، حل المعول الا علیک. یہ حل نفی کے معنی میں آتا نہیں ہے کوئی کیا ہے اعتماد مگر کس پر؟ آپ کے اوپر اعتماد ہے. اچھا یہاں علیکم محصول فی تھا، ہم نے معول جو مبتدا اس پر مقدم کر دیا ہے. محصول فی خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا ہے. اس طرح مقدم ہونا شاذ ہے. کہیے یا نہیں؟ ہاں. وَإِن لَمْ يُوهِمْ أَقْصَى الْمَقْصُودِ، اگرچہ یہ جو یہاں مقدم ہوا یہ شعر مقصود کا اخر، ہاں اچھا وہم میں نہیں رہتا. ہمیں اقسم مقصود کا کوئی توہم یہاں پر نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر بھی مقدم کرنا شاذ ہے. اچھا یہ تیسرا مورد جہاں پر خبر کو مقدم کرنا منع تھا. چوتھا مورد او کان الخبر مسندا لذی الى مبتدا فیہ لام ابتدا، یا خبر کی نسبت ایک ایسے مبتدا کی طرف دی گئی ہے اس مبتدا میں لام ابتدا ہے. کیا؟ یا خبر کی نسبت ایک ایسے مبتدا کی طرف دی گئی ہے اس مبتدا کے اندر اوپر لام ابتدا آ گیا ہے. اگر مبتدا کے ساتھ لام ابتدا آ جائے تو ادھر بھی خبر کو مؤخر کرنا واجب ہو جاتا، مقدم کرنا منع ہے. لزید قائم، لزید لام ابتدا زید مبتدا قائم خبر، اس خبر کو زید سے مؤخر کرنا واجب ہے، مقدم نہیں کر سکتے ہیں. لام ابتدا معنی بن جاتا، لام ابتدا معنی بن جاتا خبر مقدم ہونے کے لیے. فلا یتقدم، کیوں؟ لعن لہا صدر الکلام، کیونکہ اسلام کے لیے صدر کلام ہے، کلام کے اول میں آتا یہ. اچھا یہاں مبتدا پر آ گیا، اگر خبر کو مقدم کرے تو کیا ہو جائے گا؟ قائم لزید. نام کہاں گیا؟ وسط میں. وسط میں تو نہیں آتا، اول کلام میں آتا، لہذا مقدم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک.
وَلَوْ تَرَكَهُ لَفُهِمَ مِمَّا بَعْدَهُ. اچھا سیوطی ابن مالک کے اوپر اعتراض کرتا ہے. سیوطی ابن مالک کے اوپر اعتراض کرتا ہے. اعتراض کرتے ہوئے آ کر کہتا ہے کہ اے ابن مالک، اگر اس عبارت کو آپ نہیں لاتا او کان مسندا الذی لام ابتدا، اس کو نہیں لاتا تو یہی مطلب بعد والا شعر سے سمجھ میں آتا ہے. اس شعر میں کیا کہا؟ اس شعر میں یہ کہا کہ اگر مبتدا کے ساتھ لام لعن لها صدر الکلام، عوامل پڑھتے ہیں خیال میں، لعن لها صدر الکلام ولو ترکه لفهم مما بعده. اگر اس کو چھوڑ دیتا، ترک کرتا، کس کو؟ او کان المسند الذی لام ابتدا، اگر اس کو چھوڑ دیتا بعد والے جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لفظ مما بعده کس طرح؟ بعد والے جملے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے. اس طرح او کان مسندا لمبتدع لازم الصدر بنفسه او بسببه، یا خبر کی نسبت ایک ایسے مبتدا کی طرف دی گئی ہے وہ مبتدا لازم الصدر ہے. خبر کی نسبت ایک ایسے مبتدا کی طرف دی گئی ہے کہ وہ مبتدا لازم الصدر ہے. اچھا بذات خود لازم الصدر ہو یا کسی سبب کی وجہ سے لازم الصدر ہو، پیدائشی لازم الصدر ہو یا کسی وجہ سے صدر بن گیا ہو. ٹھیک. اچھا کمن لی منجدن، کمن لی منجدہ. اچھا دیکھیں یہاں پر من استفہامیہ ہے، من استفہامیہ، من استفہامیہ. اچھا یہ مبتدا ہے، لی خبر ہے، مقدم نہیں ہو سکتی من پر. کیوں؟ من استفہامیہ صدر کلام میں آتا ہے. فتح من وافد، فتح من وافد، یہ فتح اضافہ ہے من کی طرف. یہ فتح من کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے یعنی سبب کی وجہ سے صدر طلب بن گیا. یہ بھی فتح نے من سے قصب تصدیق کیا، قصب صدارتی کیا، اس وجہ سے یہ بھی مبتدا سبب کی وجہ سے. اچھا دیکھیں اب جہاں لام ابتدا آ جائے وہ بھی کیا ہے؟ سبب کی وجہ سے لازم صدر بنتا ہے. لہذا یہ اوپر والا مطلب اس سے سمجھ میں آتا تھا. ایک زائد مطلب بتا دیا گویا کہ کیا ایک زائد عبارت ہے. فصیح لوگ زائد الفاظ نہیں لاتے ہیں، اس نے زائد لایا. ہاں یہ اعتراض ہے. کس طرح فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اچھا مبتدا کی خبر اس مبتدا خبر کی نسبت ایسے مبتدا کی طرف دے رہے کیا ہے؟ بذات خود لازم الصدر ہو یا کسی سبب کی وجہ سے لازم الصدر ہو ہے نہیں. اچھا یہ فتح من سے قصب تصدیق کیا. اچھا ادل زید، یہ لام کی وجہ سے زید کیا ہو گیا؟ صدر طلب ہو گیا. سبب کی وجہ سے تو ہو گیا. کیا فرق ہو گیا؟ ہاں فتح من، فتح من مبتدا ہے، وافد اس کے لیے. کون سا جوان، کون سا جوان سب سے آگے ہے اس چیز میں؟ غیر حاضر ہونے میں، خانیوں میں جانے میں، موبائل کے ساتھ چھیڑنے میں، ہاں زیادہ سونے میں. کون سب سے آگے؟ فتح من وافد. اگر معشوق کس چیز میں سب سے آگے ہے؟ دیر سے آگے. سب سے آگے کی بات کرتے ہو، سب سے پیچھے ہے. سب سے آگے کی بات کرو، وہ سب سے بعد میں آتا ہے. ہاں ٹھیک. کتنے مورد ہو گئے؟ چار صورتوں میں خبر مبتدا پر مقدم کرنا منع. سب سے پہلے مبتدا خبر دونوں نکرہ ہے یا معرفہ ہے اور تعین پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو خبر مؤخر کر دیں گے. وہ فعل جس نے ضمیر
مبتدا کو اچھا ضمیر مستتر ہے مبتدا کو رفع دیا مؤخر کر دیں گے. اچھا وہ فعل وہ خبر جو معصورن بھی واقع ہے مؤخر کر دیں گے. وہ خبر جس کا مبتدا صدر طلب ہو یا بذات خود صدر طلب ہو یا سبب کی وجہ سے صدر بن گیا ہو. ہاں اچھا صحیح وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَى نَكِرَةً وَالْخَبَرُ ظَرْفًا أَوْ مَجْرُورًا أَوْ جُمْلَةً كَمَا فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ. اچھا اب یہ یہاں سے دیکھیے شعر پڑھ لے. شعر وَنَهُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرٌ مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرِ. یہاں سے وہ موارد بیان کرتا ہے جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے وہ موارد بنتا ہے. کہتا ہے کہ اما نحو ان جیسے مثالوں میں عندی درہمون ولی وطرون ان جیسے مثالوں میں ملتزم فی ان جیسے مثالوں میں لازم قرار دے دیا خبر کو مقدم کرنا یعنی وہ واجب ہے. ان جیسے مثالوں میں خبر مبتدا پر مقدم کرنا. مورد کیا ہے یعنی مبتدا نکرہ ہو اس کی خبر ظرف مختص ہو یا اس کی خبر جار مجرور مختص ہو تو مبتدا نکرے پر اس جار مجرور و ظرف خبر کو مقدم کرنا کیا ہے واجب ہے. تو دیکھیں عندی خبر مقدم ہے متعلق سے مل کر درہم کا مؤخر ہے. لی جار مجرور خبر مقدم ہے وطرون مبتدا مؤخر. کذا اذا عاد علیہ مضمر مما به عنه مبینا یخبر. اسی طرح خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اگر عود کرے خبر سے کوئی ضمیر اجزاء کیا فذا اذا عاد علیہ مضمر یعنی عود کرے کوئی ضمیر مبتدا سے خبر کی طرف. دیکھیے کوئی ضمیر مبتدا سے اجزاء خبر کی طرف کوئی ضمیر پلٹے اس صورت میں اس مبتدا پر اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. کہاں پر اب اصل مطلب سمجھو اور عبارت کا معنی کیا کہا مبتدا سے خبر کے اجزاء کی طرف خبر کا جو جز ہے اس کی طرف مبتدا سے کوئی ضمیر پلٹے تو اس صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. اگر مثال دے دیں تو مطلب سمجھے گا فدار صاحبها فداری صاحبها یہ فداری خبر مقدم صاحبها مضاف الیہ مبتدا مؤخر. صاحب اضافہ ہے کس کی طرف ہا کی طرف. ہا کس کی طرف لوٹتی ہے دار کی طرف. دار خبر کا جز ہے وہ تو خبر تو نہیں ہے خبر کا جز ہے ملابس سے خبر ہے. یہاں پر اس خبر کو مقدم کرنا اور صاحب کو مؤخر کرنا واجب ہے. سمجھ آ گئی بات. اگر مؤخر نہ کرے مبتدا کو خبر کو مقدم نہ کرے تو ضمیر لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹنا لازم آتا ہے اور مؤخر کی طرف ضمیر پلٹتی نہیں ہے. اگر اس طرح آیا صاحبها فی الدار ہاں کس کی طرف لوٹے گی دار کی طرف. دار مؤخر ہے لفظاً بھی بعد میں آیا رتبتاً بھی مؤخر ہے کیونکہ خبر ہے لہذا کیا کرنا چاہیے یہاں پر مقدم کرنا چاہیے. اب یہ تو خارجی مطلب. اب شعر کا معنی کیا ہے قضا اسی طرح مقدم کرنا واجب ہے. عود کرے علیہ یعنی خبر کی طرف ملابس خبر کی طرف وہ چیز جو خبر کے ساتھ متصل ہے یعنی جز ہے خبر کی خبر کا جو جز ہے اس کی طرف ضمیر لوٹے
مضمون کہاں سے ضمیر لوٹے؟ مما به عنہ مبینا یخبر، مبتدا سے، مبتدا سے کوئی ضمیر جزء خبر کی طرف لوٹے تو کیا کریں؟ ہاں خبر کو مضاف میں مقدم کرنا. اچھا کذا اذا عاد اور پلٹے علی اسی ملابس خبر کی طرف کوئی ضمیر کہاں سے؟ مما اس مبتدا سے جس، اچھا اس مبتدا سے کہ اس مبتدا سے اس خبر کے ذریعے واضح طور پر خبر دی گئی ہے. کیا کہا؟ یعنی ایک ضمیر لوٹے کہ کیسے؟ مبتدا سے، کہ اس مبتدا سے اس خبر کے ذریعے خبر دی گئی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا مما به عنہ، عنہ یعنی عنہ کی ضمیر وہی ماں کی طرف لوٹتی ہے. ماں سے مراد کیا ہے؟ مبتدا ہے. بھی خبر، مبینا یخبر. اچھا یہ دیکھیں پھر اس عبارت میں قیل و قال زیادہ ہیں، پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے ہیں. وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَى نَكِرَةً، اگر مبتدا نکرہ ہوا، الخبر ظرفا او مجرورا، خبر ظرف ہو یا مجرور ہو یا جملہ ہو. مبتدا نکرہ ہو، خبر ظرف مجرور یا جملہ. کما فی شرط تفصیل، یہ شرط تفصیل میں بھی کہا کہ جملے کے بارے میں مصنف نے اوپر شعر کے اندر صرف دو چیزوں کی بات کی ہے، خبر کیا ہو، ظرف ہو، مجرور. اما جملے کی بات نہیں کی، یہاں جملے کو بڑھا دیا. نہ عندی درہم ولی، میرے پاس ایک درہم ہے اور میرے لیے ایک حاجت بھی ہے، ایک حاجت بھی کام بھی ہے، اس درہم سے کرنا ہے کیا؟ نسوار لانا ہے. ہاں ٹھیک. عندی خبر مقدم کیونکہ خبر ظرف ہے، درہم نکرہ مبتدا ہے. ولی لی جار مجرور خبر ہے، وترن مبتدا ہے. وقصدک غلامہ رجل، قصدک غلامہ رجل کیا ہے؟ قصدک فعل مفعول، غلامہ مضاف الیہ فاعل قصدک. یہ فاعل و فعل و مفعول جملہ خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر. فاعلم اگر ایسی مثال ہو، عندی درہم ولی وترن قصدک غلام رجل، فاعلم جان لو کہ انہ ملتزم فیہ تقدم. یہاں پر کیا ہے؟ ان جیسے مثالوں میں لازم قرار دے دیا خبر کو مقدم کرنا. کیوں لازم ہے؟ یہاں خبر مقدم کرنا لازم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہاں پر خبر کو مقدم نہ کرے تو نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے. اگر یہاں پر خبر مقدم نہ ہو تو نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے. لأنه المسوغ الابتداء بالنکرہ، یہی تقدیم خبر جائز قرار دیتا ہے ابتداء بنکرہ کو. ابتداء بنکرہ کو جائز کس نے قرار دیا؟ یہ خبر کا مقدم ہونا مبتدا پر، مقدم نہ ہوتا تو نکرہ مبتدا نہیں بنتا. تینوں مثالوں کے اندر نکرہ مبتدا ہے. یہ نکرہ کیسے مبتدا واقع ہو گیا؟ نکرہ تو مبتدا واقع نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ خبر اس پر مقدم ہونے کی وجہ سے نکرہ مبتدا بن گیا، یہاں مقدم کرنا واجب ہے. قضا یجب تقدیم الخبر، اسی طرح واجب ہے خبر کو مقدم کرا. اذا عاد علیہ، اگر پلٹے علیہ یہی ملابس کی ہی، ملابس خبر کی طرف، وہ چیز جو خبر کے ساتھ ملابس سے متصل ہے اس کی طرف لوٹے. کیا لوٹے؟ ضمیر. کہاں سے؟ مما اے مبتدا سے، مبتدا سے کوئی ضمیر خبر کے جز کی طرف، ملابس یعنی جز خبر کی طرف لوٹے. اچھا بھی اسی خبر کے ذریعے اس مبتدا سے خبر دی گئی ہوں واضح طور پر.
بھی عنہ مبینا، اسی خبر کے ذریعے اس مبتدا سے واضح طور پر خبر دی گئی، ہونا ہو بالداری صاحبہا، یہ فی الدار خبر مقدم، صاحبہا مبتدا مؤخر، یہاں مقدم کرنا واجب ہے۔ اذ لو اخرہ، اگر خبر کو مبتدا سے مؤخر کرے، خبر کو مبتدا سے مؤخر کرے تو کیا ہو جائے گا؟ لعاد الضمیر، ضمیر لوٹے گی علی متأخر لفظا و، اچھا اگر فدار کو مؤخر کرے تو کیا ہو جائے گا؟ صاحبہا فدار، صاحبہا مبتدا فدار خبر، ہاں کس کی طرف لوٹے گی؟ دار کی طرف، جو مؤخر ہے لفظاً اور رتبتاً، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تنبیہ عبارت ابن الحاجب فی هذه المسئلہ، اچھا دیکھیے ابن حاجب اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے جو عبارت لایا ہے، دیکھیے یہی مفہوم جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرتے ہیں، جب مبتدا سے خبر کی طرف کوئی ضمیر لوٹے تو اس وقت خبر کو مبتدا پر مقدم کرتے ہیں، یہ مفہوم بیان کرنے کے لیے ابن حاجب نے جو عبارت لایا وہ کیا ہے؟ مصنف نے تو یہ عبارت لایا نا اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے، کذا اذا عاد علیہ مضمر مما به عنہ مبینا یخبر۔ اچھا کہہ رہے ابن حاجب کی عبارت اس مسئلے میں اس نے کیا عبارت لایا؟ یہ لایا او لمتعلقه ضمیر فی المبتدا، اچھا قال المصنف، یہ ضمیر لایا، یہ عبارت لایا او لمتعلقه، متعلق خبر کے لیے کوئی ضمیر ہو مبتدا میں، متعلق خبر کے لیے، متعلق خبر کے لیے مبتدا میں کوئی ضمیر ہو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ مبتدا پر خبر کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ سادہ ہی عبارت ہے بالکل۔ اول متعلق خبر کے لیے کوئی ضمیر ہو مبتدا میں تو مؤخر کرنا ہوگا، مبتدا کو خبر کو مقدم کرنا ہوگا۔ اس عبارت کے بارے میں مصنف نے اپنے کتاب نکت میں، جو مقدمہ ابن حاجب کے اوپر ایک کیا ہے نکت لکھی، اس کتاب میں اعتراض کیا ہے۔ دیکھیں مطلب یہ کہنا چاہتا ہے ابن حاجب نے جو عبارت لایا تھا اس عبارت پر مصنف نے کتاب نکت میں اعتراض کیا ابن حاجب کے اوپر۔ اے ایھا ابن حاجب، آپ نے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے جو عبارت لایا یہ عبارت صحیح نہیں لایا، مشکل عبارت لایا۔ اس نے کیا لایا تھا عبارت؟ اول متعلق ہی ضمیر فی المبتدا، یہ عبارت لایا تاکہ یہ عبارت آپ نے مغلق عبارت لایا، یہ اعتراض کیا مصنف نے کتاب نکت میں۔ نکت کہاں لکھی اس نے؟ ابن حاجب کے مقدمے کے اوپر، وہاں پر کہا کیا کہا؟ ھذہ عبارۃ غالقۃ، یہ عبارت جو ابن حاجب نے لایا یہ کیا مغلق عبارت ہے۔ مغلق یعنی معنی واضح نہیں، مشکل عبارت ہے۔ کس کے لیے مشکل ہے؟ علی المتعلم، طالب علم کے اوپر مشکل ہے۔ ولو قال، اگر یہ ابن حاجب اس طرح نہیں کہتا اول متعلق ضمیر مبتدا، یہ نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا؟ لو کان فی المبتدا ضمیر لا، اگر مبتدا میں خبر کے لیے ضمیر ہو تو کفا ہو، یہ عبارت بالکل کافی ہوتی، لیکن نہیں آیا اول متعلق، یہ مشکل عبارت ہے۔ انتہا، یہ مصنف نے کتاب نکت میں ابن حاجب کے اوپر اعتراض کیا۔ اب صوتی شعر ہوتا ہے آ کر ابن حاجب پر، اچھا ابن مالک نے اعتراض کیا تھا، اب صوتی آ کر ابن مالک پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ انت ترا، اب خود دیکھ، طالب علم سے کہتا تو خود دیکھتے ہو عبارت ما فی عبارت المصنف ہونا، یہاں جو مصنف نے عبارت لائی من الغلاقہ، غالقہ نہیں غلاقہ ہے، غیر مبالغہ لاتا ہے، بہت ہی مشکل عبارت لایا ہے مصنف نے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ کثرت الضمائر المقتضیۃ للتعقید وعسر الفہم، ضمیر کا زیادہ لانا
تقاضا یہ تاکید کرتا ہے، مطلب کو مشکل ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور فہم مشکل ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت ساری ضمیریں لایا اس میں، کیا ضمیریں لایا؟ دیکھیں، مما بھی انہ مبینا یخبر علیہ آدھا، مطلب کتنی ضمیریں لایا؟ جتنا ضمیریں زیادہ ہو جائے گی اتنا عبارت مشکل ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَن يَقُولَ، اور ابن مالک کے لیے ممکن تھا اس اوپر والا شعر کے بدلے میں یوں کہتا، جس طرح کتاب کافیہ میں کہا، کیا کہتا؟ وَإِن يَعُدْ لِخَبَرٍ ضَمِيرٌ مِّن مُبْتَدَأٍ يُوجِبُ لَهُ التَّأْخِيرَ، یہ اگر عبارت لاتا اوپر والے شعر کے بدلے میں، تو یہ عبارت بالکل اوپر والے شعر سے بہت آسان ہو، سادہ عبارت ہوتی اور مطلب آسانی سے طالب علم کا سمجھ میں آتا، لیکن یہ عبارت نہیں لایا، مشکل عبارت لایا۔